نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ مشکوٰۃ شریف باب الکرامات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت کا ان کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ ایک لشکر جہاد کے لیے کافروں سے قتال کے لیے روانہ فرمایا، اور اس لشکر کا امیر مقرر کیا ایک شخص کو جس کا نام ساریہ تھا۔ روانہ کر دیے، وہ اپنے کام پہ چلے گئے۔ وہ مقام مدینہ منورہ سے 1 مہینے کی مسافت کی دوری پر تھا، جہاں وہ لوگ جہاد کرنے کے لیے اور قتال کرنے کے لیے گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مدینہ میں مسجد نبوی میں ممبر پر بیٹھے ہوئے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ صحابہ کرام کو خطبہ دے رہے تھے، یا تو جمعہ کا خطبہ ہوگا یا ایسے ہی کوئی وعظ و نصیحت کی مجلس ہوگی۔ اسی دوران فرمانے لگے بلند آواز سے، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، یعنی اے ساریہ، پہاڑ کو اپنا پشت پناہ بناؤ۔ اب لوگ حیران کہ ساریہ کو تو آپ نے لشکر کا امیر بنا کر جہاد کے لیے روانہ کر دیا، اور یہاں ممبر پر بیٹھے ہوئے ساریہ کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے ساریہ، پہاڑ کو اپنا پشت پناہ بناؤ۔ بعد میں لوگوں نے دریافت کیا کہ امیر المؤمنین، ساریہ تو کہاں لشکر لے کر چلے گئے، 1 مہینے کی مسافت کی دوری پر وہ ہیں، اور آپ منبر شریف پر خطبہ دیتے ہوئے ان سے بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ان کو خطاب کر کے کہ اے ساریہ، پہاڑ کو اپنا پشت بنا لو، یا ساریہ الجبل۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ کا نقشہ میرے سامنے منکشف کر دیا، اور میں ممبر پر بیٹھے ہوئے ساریہ اور ان کے لشکر کا پورا منظر اور ان کے دشمنوں سے مقابلہ کی پوری حالت مجھے نظر آ رہی تھی، اور میں دیکھ رہا تھا، اور مسلمان مغلوب ہو رہے تھے، کفار ان پر غالب آ رہے تھے، مسلمان پریشان حال تھے، اور قریب تھا کہ مسلمانوں کو شکست ہو جاتی۔ تو میں نے ان کو ایک تدبیر بتلائی، جو لشکر کے امیر تھے ساریہ، کہ اے ساریہ، پہاڑ کو اپنا پشت پناہ بنا لو، یعنی پہاڑی کی طرف آ جاؤ اور اس کی طرف پیٹھ کر لو، اور پھر دشمن کا مقابلہ شروع کرو۔ لوگوں نے یہ دن اور تاریخ ذہن نشین کر لی کہ کس دن میں اور کس تاریخ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبے کے دوران یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ پھر جب ساریہ کا لشکر واپس آیا تو لوگوں نے ان سے دریافت کیا کہ تمہارے جنگ کا کیا حال ہوا، اور جس مہم پر امیر المؤمنین نے تم لوگوں کو روانہ کیا تھا تو اس میں تمہاری کیسی حالت رہی، دشمنوں سے کیسا مقابلہ رہا؟ تو حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ
شروع میں تو حالت ہماری بڑی خراب ہو گئی تھی، قریب تھا کہ کفار ہم پر غالب آ جاتے، ہم مغلوب ہو جاتے، ہار جاتے اور شکست کھا جاتے، لیکن ایک غیبی آواز آئی اور ایسا محسوس ہوتا تھا شاید وہ امیر المؤمنین کی آواز ہے کہ وہ مجھے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں، یا ساریہ الجبل، کہ اے ساریہ پہاڑ کو پشت پناہ بنا کر پھر مقابلہ شروع کرو۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا، اپنے سارے ساتھیوں کو جمع کر کے ہم نے پہاڑی کی طرف آ گئے اور پہاڑ کی طرف اپنا پشت اور پیٹھ کر کے اور پھر دشمنوں پر ہم نے یلغار کیا اور حملہ کیا، تو دشمن شکست خوردہ ہو کر سب بھاگ گئے اور بہت سا مال غنیمت لے کر اور فتح یاب ہو کر کے ہم لوگ مدینہ میں واپس آئے۔ اور یہ ٹھیک وہی وقت تھا جس وقت امیر المؤمنین خطبے میں ارشاد فرما رہے تھے۔ ان سے پوچھا صحابہ نے یہ کون سا دن تھا، کون سی تاریخ تھی، انہوں نے بتایا۔ تو اس واقعے کو نقل کر کے مشکوٰۃ شریف کے شارح حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شرح میں لکھتے ہیں کہ اس واقعے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کئی کرامتیں ظاہر ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ مدینے میں مسجد نبوی میں ممبر پر بیٹھے بیٹھے 1 مہینے کی دوری کی مسافت پر جو واقعہ رونما ہو رہا ہے، جو جنگ ہو رہی ہے، اس کا مشاہدہ اور اس کا انکشاف ان پر ہوا۔ یہ ایک کرامت کہ اتنی دور سے دیکھ لینا۔ اور دوسری کرامت ان کی یہ ظاہر ہوئی کہ انہوں نے جو مدینے میں مسجد نبوی میں ممبر پر بیٹھے بیٹھے جو آواز لگائی اور ساریہ کو جو خطاب کیا اور اس سے جو بات بتلائی انہیں، وہ بات اللہ تعالیٰ نے ساریہ کے کان تک پہنچا دی اور ساریہ نے اس کو سن لیا۔ یہ دوسری کرامت ان کی ہے۔ اور تیسری کرامت یہ ظاہر ہوئی کہ ان کی اس حکمت عملی پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ تو اس واقعے سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکات کی وجہ سے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے صحابہ کرام کو یہ باطنی کیفیات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے کشف و کرامات کے انعامات سے نوازا تھا، اور اس طرح کے باطنی تصرفات ان حضرات سے بھی ہوتا تھا۔ صحابہ کرام کے کرامات کے سینکڑوں ہزاروں واقعات ان کے حالات کے مطالعہ کرنے سے ظاہر ہوں گے اور آپ کو معلوم ہوں گے۔